ڈر ہے کہ آپ بھی مجھے گمراہ کریں گے، آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے، دل اندھا زبان اندھی قلم اندھا بیاں اندھا، اندھوں کو نظر آتا ہے سارا جہاں اندھا۔ نبی علیہ السلام نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات برائیوں کے خلاف اور غلط کاریوں کے خلاف تحریک چلاتے تھے، محنت کوشش کرتے تھے، اپنے فریضے کو پورا کرتے تھے، یہی فریضہ انبیاء کے ذمے عائد کیا گیا ہے کہ جس زمانے میں، جس علاقے میں، جس شکل میں کوئی بھی فتنہ رونما ہو، کوئی بھی ایسی چیز آئے جو بندوں کو اور اللہ کو ایک دوسرے سے دور کر دے، بندے اور اس کے اللہ کے درمیان گیپ پیدا کر دے، تو علماء کا کردار بنتا ہے کہ ایسے فتنے کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور ہمیشہ سے علماء نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ ابھی جو آج کل پاکستان میں ریسنٹلی ایک فتنہ چل رہا ہے یا جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے کافی، لیکن ان دنوں میں کافی زور و شور سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ڈھکوسلوں، نوٹنکیوں، فراڈ کے ذریعے اپنی ذات سے متاثر کرنے کا ایک عمل شروع ہے، اور کچھ پلانٹڈ قسم کے مریضوں کو لوگوں کے سامنے شفا دینے کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں۔ چونکہ تعلیم کا فقدان ہے، 70% کے لگ بھگ لوگ تعلیم سے بے بہرہ ہیں۔ ایسی تعلیم جو شعور اور ادراک پیدا کرے، پاکستان اور ہندوستان میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ ان پڑھوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کا کاروبار خوب نکل کر چمکتا ہے۔ وہ کسی نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ پیر مرید جتنا جاہل ہوتا ہے، پیر اتنا ہی کامل ہوتا ہے۔ جتنی جہالت زیادہ ہوگی اتنے ان کے اڈے اور ان کے یہ فراڈ جو ہے نا وہ زیادہ چلیں گے۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئیں۔ دیکھیں اب یہاں علماء، ہم چونکہ ہمیں مسلکوں میں تقسیم کر دیا گیا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا، جب کسی دوسرے مسلک سے ہماری برائی کے اوپر آواز اٹھتی ہے تو اس کا گلا وہی گونٹ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بریلوی نے بات کی، وہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو دیوبندی نے کہا، وہ تو ہمارے مخالف ہے، یہ تو اہل حدیثوں نے کہا، وہ تو وہابی ہیں، وہ تو سرے سے اولیاء کو مانتے نہیں۔ اب دوسرے مسلک والے اگر بات کریں گے تو ان کے اوپر گستاخی رسول اور گمراہ اور پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگ جائیں گے، اور انہیں بالکل ان کی بات کو اپنے مسلک میں دو کوڑی کا بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ اس مسلک سے آواز اٹھے۔ یہ جو حق خطیب ہیں شف سرکار، ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، تو بریلوی مسلک کے علماء آگے آئیں، اس کے گدی نشین آگے آئیں۔ قربان جائیں داتا دربار کے خطیب پر کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور لوگوں کو سمجھایا اپنے بیانوں میں، جمعے میں، وہاں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے اور یہ کیا نوٹنکی ہو رہی ہے۔ پھر ایک دوسرے بہت بڑے عالم ہیں پیر سید ذوالفقار علی شاہ گیلانی صاحب، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی عمدہ گفتگو کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب سارے گدی نشین اٹھیں، سارے پیران عظام اٹھیں، علماء اکرام اٹھیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جب ہمارا آپس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، تو پھر تو پورے اسلحہ سمیت ہم لوگ نکل آتے ہیں، خوب دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی حنیف قریشی نے کوئی بات کی، اس کی سبقت لسانی کہیں یا اس کی لغزش کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کو لے کر وہ ڈاکٹر جلالی کتنے جلال میں آئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے بارے میں لفظ استعمال کیے، اور وہ جو ادب تمیز کا احترام کا دائرہ اس کو بھی پھلانگ گئے اور بے ادبی تک کر گئے، بد تہذیبی تک کر گئے اور عجیب عجیب قسم کے لفظ کہے۔ مرزا صاحب انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے کوئی بات کی کسی کتاب کو لے کر، تو مفتی حنیف قریشی صاحب اس کے اوپر چڑھ دوڑے، وہاں تک آگے، جہلم تک آگے، اور ان کی سرکوبی کرنے کی کوشش کی۔ اب ان چیزوں کو لے کر، کسی بات کو علمی منہ شگافیوں کو لے کر ہم تو ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ان چیزوں سے کئی گنا بڑا ہے۔ یہ بالکل اللہ اور بندے کے درمیان ایسا فاصلہ پیدا کرنے والا ہے کہ جس کے نتائج بڑے ہی عبرتناک اور بھیانک ہوں گے۔ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اس کے ورنہ امت کبھی نہیں معاف کرے گی جو علماء یہاں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے۔ اور
میرے ایک بہت قریبی عالم دین ہیں اور بڑے درد دل رکھنے والے، انہوں نے بڑی پتے کی بات مجھ سے کہی ایک دفعہ. وہ کہنے لگے مفتی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ایک زمانے سے کہ اسلام کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے سیاست میں، مسلک میں، کاروبار میں، ہر چیز میں پاکستان میں. پہلے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا صحابہ اکرام کو، حب صحابہ، اہل بیت اعظام کو استعمال کیا جاتا تھا، جہاد کو استعمال کیا جاتا تھا، اور دیگر جو شعبے ہیں ان کو. کہا کہ اب بات اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے کو لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. سیاسی کسی کو گرانا ہو تو ختم نبوت کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے اس کو گرانے کے لیے. کسی کو لانا ہو ختم نبوت کا اسے شعر بنا دیا جاتا ہے، اسے ختم نبوت کا محافظ بنا کر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح مسلکوں والے اور یہ نوٹنکی فراڈی نوسرباز یہ لوگ بھی اب ختم نبوت کا سہارا لینے لگے. اب وہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، میں نے کینیڈا میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، میں نے برطانیہ میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، میں تو محافظ ہوں ختم نبوت کا، تاجدار ختم نبوت کا نوکر ہوں. سر آنکھوں پر اس پر ہماری آل نسل قربان ختم نبوت کے اوپر. لیکن یہ ختم نبوت کی آڑ میں اور اس بہترین سلوگن کے پیچھے جو یہ اپنے مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے یہ کاروبار چلا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ علماء اب کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو آ کر سمجھائیں کہ کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں اور کہانی کا اینڈ کیا ہونا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے یہ بات میں نے کئی پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی غالباً کہ ایک جگہ پر کچھ قبریں تھیں جہاں پر جانور وغیرہ کو لے جاتے ان کے قبض ٹوٹ جاتے تھے. اس زمانے میں چونکہ جانور ہی سواریاں ہوتی تھیں تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں، پیروں کی قبریں ہیں. تو علماء کا کردار دیکھیں وہاں بڑا اہم تھا. علماء نے سوچا کہ یہاں تو کوئی اس طرح کے اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اب وہاں مزار بننے ہی والے تھے کہ تحقیق کی تو پتہ چلا یہ کچھ یہودی تھے جو یہاں سفر سے گزر رہے تھے، انتقال ہوا، ان کی قبریں. پھر علماء نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ عذاب قبر کی وجہ سے ان کے قبض ٹوٹتے ہیں، کیونکہ حدیث میں کہ عذاب قبر کا احساس جنات اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کو ہوتا ہے. تو یہ جانور جب وہاں جاتے اس ڈر کے مارے جو قبر کا عذاب یہودیوں کو ہو رہا ہوتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے ان کی قبض ٹوٹ جاتی ہے. اب وہاں لوگوں کا عقیدہ بچایا. اگر وہاں علماء کردار نہ ادا کرتے تو کتنے ہی لوگ یہودی قبروں کے مجاور بن جاتے، ان کے مرید بن جاتے، اور وہاں اللہ کا نام لیا جاتا اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا. تو یہ بھی آج اسی قسم کی چیز ہمارے سامنے آئی ہے. اس لیے علماء آگے نکلیں، کردار ادا کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کی آخرت بچائیں. کسی ایک آدمی کا ایمان بچانا، کسی ایک آدمی کو سیدھی راہ دکھانا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.